اگر بھول کر کھا پی لیا یا جمع کر لیا تو کیسا ہے؟ اگر کسی شخص نے بھول کر کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا یا ایسی کوئی چیز اور کھا پی لی اور اسے نہیں معلوم تھا کہ میرا روزہ ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور روزے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی. اور اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر کھایا پیا تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا بھی لازم ہوگی. اسی طرح جماع کا حکم ہے کہ اگر کسی شخص نے شہوت کر لی تو اس کا اگر بھول کر کی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر جان بوجھ کر کی ہے تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے. اسی طرح روزے میں خون ٹیسٹ کرانا کیسا ہے؟ اور دل کے مریض کا زبان کے نیچے گولی رکھنے کا حکم ہے، یعنی دل کے مریض کا زبان کے نیچے اگر گولی رکھ لے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اسی طرح روزے میں انجیکشن یا ٹیکا لگوانا، روزے میں گلوکوز چڑھوانا، روزے کی حالت میں گردے کی دھلائی کرانا، یہ سب کرانا کیسا ہے؟ کیا ان صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو روزے کی حالت میں خون نکال کر ٹیسٹ کرانے سے روزہ فاسد تو نہ ہوگا، لیکن اتنا زیادہ خون نہ نکلوائیں کہ کمزوری غالب ہو جائے. اسی طرح دل کے مریض میں یعنی دل کی جو بیماری ہوتی ہے اس میں جو گولی زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے اور وہ وہیں جذب ہو کر تحلیل ہو جاتی ہے، یعنی وہیں ٹھہر جاتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر دوا کے اجزاء لعاب کے ساتھ مل کر حلق کے راستے سے اندر چلے جائیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح اگر روزہ کے دوران انجیکشن لگوایا یا ٹیکا لگوایا تو اس سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن اگر ایسا انجیکشن ہو کہ دوا براہ راست دماغ یا معدہ تک پہنچتی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا اور روزے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی. اگر روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھوا لے تو روزے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، نہ ہی روزہ ٹوٹے گا، کیونکہ گلوکوز میں دوا براہ راست دماغ یا معدہ تک نہیں پہنچتی بلکہ رگوں کے واسطے سے جاتی ہے. لیکن بلا عذر ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی طرح روزے کی حالت میں گردے کی دھلائی کے عمل سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس عمل کا تعلق صرف خون کی صفائی سے ہے اور براہ راست جوف معدہ میں اس کے سبب کوئی چیز داخل نہیں ہوتی، اس لیے گردے کی دھلائی سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا.